بولو جی۔ میری تاریخ پیدائش 4 نومبر سن 1940 تھی۔ مقام پیدائش چک نمبر 21 جنوبی تھانہ کوٹ مومن دے تو 1.5 میل دے فاصلے تے اتھوں دی ہے، تحصیل بھلوار ضلع سرگودا۔ اس سے چک نمبر 21 جنوبی دے پرائمری سکول دوسری کلاس میں پڑھدا اس۔ پیر فضل شاہ صاحب قبلہ اس سے چک نمبر 21 جنوبی چ ہی رہائش پذیر آئے۔ انہاں میری والدہ نو بلایا، صبح سویرے سویرے اپنے حجرے عبادت جائے۔ انہاں بلایا، میری والدہ آئی، سلام کیتا۔ پیر صاحب قبلہ میری والدہ نو مخاطب ہو کے فرمایا، میں تین بلوایا، میں تیرے کولو تیرے پتر مختار منگنی ہے۔ اس آکھے جی میں دے چھوڑے۔ میری والدہ آکھیا سوچ لے جان جی، میں سوچ لیا۔ پھر سوچ لے جان جی، میرے والد دا نام نورا سگرے دا، معتبارہ بندہ جس میں دیاں، میں سوچ سمجھ کے پیا دیاں، میں عرض کرندی پیاں بتو سمنگیا تو میں پتر مختار تو دے چھوڑیا۔ جن میں ہی لینا بے منہ نہ ویک سکسیا وقت اخیر دے، جن جی میں منظور ہے۔ اچھا دو دیڑے سوچ لے جن جی، میں ہن سوچ کے دسندی پیاں، میں دیندی پئی ٹھیک۔ علامہ امداد حسین شیرازی صاحب اور میں اسی بچپن دے گہرے دوست سے، وہ بھی اتھے کی چاکی رہائش پذیر آ تو میں بھی اتھے ہی آس، دونوں اسی بڑے گہرے دوست سے، جس پاسے ٹریا ایک پاسے ٹر دیا سے تو بڑے گہرے تعلق۔ انہاں میں نے بھیج دیتا دارالعلوم محمدیہ سرگودا۔ اس ویلے مدرس اعلیٰ آئے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب، اجے نجف اشرف نائے پڑھن گئے، فاضل عربی آئے تے انہاں دے نائب مدرس میرے بابے دے بیٹے مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ جڑے کہ فاضل لکھنؤ آئے۔ میں نے انہاں دے دارالعلوم محمدیہ داخل کرایا۔ دارالعلوم محمدیہ چو میں 22 فروری سن 1952 چو پہلا سبق ضرب یضرب پڑھیا، پڑھتا رہے اس۔ سن 58 دے اگست دے مہینے میرا فاضل عربی دا نتیجہ آیا، میں پاس ہو گیا اس۔ پیر صاحب قبلہ کول میں پہنچے اس میں، جناب والا میں فاضل عربی کر لیا۔ پیر صاحب قبلہ اس ویلے حاجی مار سردارہ لک، اللہ پاک انہوں نے مغفرت عطا فرمائے، انہاں دے ڈیرے تے ہوندے آئے، گرمیاں دے موسم اتھے گزرندے آئے تو سردیاں چک نمبر 21 گزرندے آئے۔ میں پہنچس قبلہ، میں فاضل عربی کر لیا تے میرے واسطے ان کے حکم ہے، میں کے کرنا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اگاں جڑی تعلیم ہے دارالعلوم محمدیہ او حاصل کرو۔ اس وقت جس ویلے میں فاضل عربی کیتا، مولوی نصیر حسین صاحب قبلہ بمقام کرڑ تے تحصیل خوشاب، اس ویلے خوشاب تحصیل آئی، ہن تو ضلع سرگودا، اتھوں دے رہائش پذیر آئے۔ او مدرس اعلیٰ مولوی حسین بخش صاحب چلے گئے آئے تو پیر صاحب قبلہ فرمائے اگاں تعلیم حاصل کرو دارالعلوم محمدیہ رہ کے۔ میں آیا
دارالعلوم محمدیہ چو کتاباں ترے لئین سلطان اللہ فاضل دیاں مولوی نصیر حسین صاحب قبلہ دی خدمت میں عرض کی تب جناب میں پیر صاحب دا اے حکم آیا میں اگم پڑھنا انہاں فرمایا پڑھ پیر صاحب قبلہ دا حکم نہ اسی ٹھکرا سکتے تے نہ تو پڑھ کتاباں لے کتاباں کٹائیاں اتو پھر بندہ آ گیا جنہاں دے کو راندے پیر صاحب کے لئے مار دوست محمد والد مار سردارہ انہاں آکھیا بے پیر صاحب قبلہ دا حکم ہویا بے تسی گھر اپنے 21 چک چلے جاؤ میں 21 چک چلے گئے اس دے حکم دے مطابق انہاں میں بطور عربی ٹیچر گورنمنٹ ہائی سکول فلر ون تقرری کرا دیتی اتھے میں 3 سال رہا اتھوں میرا تبادلہ ہو گیا کوٹ مومن بطور عربی ٹیچر کوٹ مومن آ گیا بس آن میں 21 چک دے تو نہیں پھر انہوں نے ارشاد فرمایا بے اس نے روزگار نہیں بنانا ہے چونکہ علم دین کر کے پڑھیا لہذا علم دین واسطے ہی تسی عارضی طور سے نوکری بھی کرنی ہے تو استعفیٰ دے دیتا وہ فوت ہو گئے پیر صاحب قبلہ میں استعفیٰ دے کے تو کلی طور سے دینی امور چاہ گئے مجالس پڑھنی ہے مجالس میں اچھا خاصا چل پیا پڑھدا سے تے پیش نماز ہو کے بطور پیش نماز میں حافظ آباد شرازیوں کوڑ چلا گئی اتھے رہ رہا اسی طرح پھر پیش نمازی کریں رہا آخری مقام جڑا میرا پیش نمازی دے سلسلے دا وہ فتح کی پنڈی بٹیاں نال کر کے اتھے میں رہا میں نے گھٹنے دے درد ہو گئے تکلیفاں شروع ہو گئیاں اج 3 سال ہو گئے اتھوں نہ دی کولوں میں اجازت منگ کے تے فارغ ہو کے تے ہن ہے اس وقت اے جوہر آباد اپنے بچیاں کول محمد رضا تے محمد مہدی رضا انہاں دے کول میں ہن رہائش پذیر ہیں جی وقت گزار رہے ہیں ہے اس وقت میری عمر 86 سال ہو گئی ہے اپنے اساتذہ دے نام دسو استاداں دے میرے ابتدائی استاد علم ناب علم صرف دے مولوی نظر حسین صاحب ظفر او آئے جنہیں اسی دارالعلوم محمدیہ فاضل عربی کیتا اور بہت قابل آدمی آئے علم ناب علم صرف دے میں اندازہ نہ کر سکتا وہ کتنی ساری قابلیت آئی بہت قابل آدمی مولوی حسین بخش جاڑا صاحب دے یہ شاگرد آئے اس وقت مولوی حسین بخش جاڑا صاحب مدرس اعلیٰ دارالعلوم محمدیہ جس سے انہاں دے کول علم صرف علم نحو میں پڑھتا رہا ہوں مولوی حسین بخش جاڑا صاحب نجف چلے گئے پڑھن اس کے بعد مدرس اعلیٰ ہو کے مولوی نصیر حسین صاحب کے بلا گئے او میرے استاد علم تفسیر اور علم نحو تے اے فاضل دی جڑی تیاری او انہاں دے کول اس کیتی مولوی نظر حسین صاحب میرے علم نحو علم صرف علم ادب استاد آئے مولانا غلام مہدی صاحب مولوی غلام مہدی صاحب بھی میرے استاد میرے مہربان میرے بابے دے بیٹے میں انہاں دے چاچے دے پتر اس تے انہاں دے کول کتاب المواریث پڑھی آئی فقہ دی کتاب انہاں دی کول پڑھی آئی ہیں جی وہ بھی استاد ہے مولانا سید سبتی ہے تمہاری شادی کس سالے ہوئی ہے شادی میری شادی سن 1965 دی جنگ تو بعد سن 66 ہوئی کس گھر ہوئی ہے
جی اپنے جس گھر چ وہی دس دیو مولوی غلام احمدی صاحب قبلہ دی وڈی بیٹی میرے گھر آئی، انہوں دا میں داماد بھی آس، وہ میرے شاگرد بھی آئے، استغفر اللہ ربی تے میں انہوں دا شاگرد بھی آس، وہ میرے استاد بھی آئے، اور ساڈے خاندان دے سردار بھی آئے۔ اچھا علامہ غلام مہدی صاحب نو اس رستے تے لان والے کون نے؟ پیر صاحب قبلہ، انہاں دا پورا نام کیا ہے؟ پیر فضل شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ، انہاں چھویں کلاس پڑھ جائے مولوی غلام احمدی صاحب انہوں، اور مولوی عاشق حسین شاہ صاحب، مولوی کاظم حسین شاہ صاحب، مولوی شاہ نواز صاحب، یہ چار طالب علم پیر صاحب قبلہ بلوایا ہے اتھے ایک مولوی صاحب رہندے آئے، انہوں دا نام آ مولوی عبد الرسول، 21 چک پیر صاحب کو پیش نماز آئے۔ علامہ غلام مہدی صاحب دے جڑے سینئر طالب علم نے کچھ ویسے تو کافی مقدار ہے، کافی زیادہ اے انہوں چاراں طالب علم سینئر طالب علم کہڑے کہڑے ہیں انہاں دے؟ حسین غلام حسن جاڑا بھی ہے انہاں دے شاگرد؟ غلام حسن جاڑا، ہاں جی، اور کہڑے کہڑے ہیں بزرگ علماء وچوں؟ ظہور خان صاحب نجفی صاحب، ظہور نجفی انہاں دے شاگرد ہیں؟ مولوی غلام احمدی صاحب ہاں وہ کچھ ابتدائی شاگرد انہوں دے اے مولوی حسین جاڑا صاحب ہو گئے، یہ بھی انہاں دے شاگرد ہیں؟ جی جی، بڑا مقام تے غلام حسن جاڑا، حسین بھائی جاڑا بھی علامہ غلام مہدی صاحب دے شاگرد؟ غلام حسن جاڑا وہ شاگرد ہے یا حسین بھائی جاڑا؟ جی جی، حسین بھائی جاڑا بھی انہاں دے شاگرد؟ مولوی نظر حسین صاحب شاگرد، مولوی نظر حسین ظفر صاحب۔ اچھا یہ پوچھنا ہے غلام حسن جاڑا انہاں دے شاگرد ہے یا غلام حسین جاڑا شاگرد ہے؟ غلام حسن جاڑا، اچھا وہ شاگرد ہیں۔ جی ہاں، اچھا نصیر صاحب بھی؟ مولوی نصیر حسین صاحب نہیں، وہ انہوں دے شاگرد نہیں۔ اچھا جرے اگر شاگرد انہوں دے مولوی سید سبت احمد شاہ صاحب، وہ ہندوستانی مہاجر آئے، لکھنؤ جو آئے وہ دارالعلوم دیاں داخل ہوئے آئے، ایک انہوں دا بھائی آ سید غلام حسنین شاہ، اس بھی فاضل عربیت دارالعلوم دیج کیتا، وہ بھی انہوں دے شاگرد آئے، وہ غلام حسنین شاہ اور بھی انہوں دے شاگرد آئے، انہوں دے پھوپھی زاد بھائی مولوی سبت احمد شاہ صاحب دے حبیب حیدر، مولوی حبیب حیدر صاحب، وہ بھی انہوں دے شاگرد آئے، ملک اعجاز صاحب اور میں اسی جماعتیہ سے، یہ بھی انہوں دے ابتدائی شاگرد آئے میرے نال، مولوی نسیم عباس رضوی وہ بھی ساڈے نال ہی آئے، مقبول ڈھکو جی مولوی مقبول حسین ڈھکو وہ بھی انہوں دے شاگرد، نوید اصغر شمسی جی ہاں یہ بھی انہوں دے شاگرد ہیں، یہ بھی انہوں دے شاگرد، ظہور نجفی صاحب، ظہور نجفی صاحب یہ بھی انہوں دے شاگرد ہیں، کیڑے ظہور نجفی، ظہور خان صاحب، ظہور نجفی صاحب، ظہور خان صاحب، ہاں ہاں جی جی، انہوں بھی فاضل عربیت تھی کیتا، وہ بھی انہوں دے شاگرد، تے حامد علی موسوی جی حامد علی شاہ موسوی وہ بھی میرے جماعتی آئے، میرے نال ہی پڑھتے آئے جی۔ قبلہ تعلیم حاصل کرن دے حوالے نال جڑے مسلمان نے مومن نے انہاں نو کوئی پیغام دے دیو اپنے اس کوئی محبت اہل بیت دے فرمان یا کوئی چیز سنا دو۔ اچھا گزارش کرنا حسد بہت بری صفت ہے، دنیا بھی عذاب اس کا، آخرت بھی اس کا عذاب۔ اولاد نیت ہونی چاہیے، اور تعلیم سب تو پہلے خدا بند عالم دی ذات پاک دی معرفت دا سبق انہوں نے دیو، محمد و اہل بیت محمد دے کردار دا انہوں نے سبق سکھاؤ، یہ نہایت ضروری ہے۔
میں خود جس وقت میں اجے شادی شدہ ناس تے عربی ٹیچر آس میں کوٹ مومن اس وقت یہ دل چ نیت کیتی جائی اپنے بچے نوں سب تو پہلے توحید خدا بندی محمد و اہل بیت محمد دی ولایت دی معرفت سکھے ساں انہاں نے سکول دنیاوی تعلیم بھی دے ساں اور نال دینی بھی اور انہاں دینی بنے ساں دعائیں بھی منگتے رہا اج اللہ دی مہربانی میریاں 5 بچیاں 3 بچے نے اللہ دی مہربانی پاکاں دی کرم نوازی انہاں میں سب تو پہلے توحید دا علم سکھایا اس تو بعد محمد و اہل بیت محمد دی ولایت اور دینی تعلیم بھی نال دیتی ہے اپنے بچے دے کردار دا پورا خیال رکھنا چاہیے قبلہ عزاداری امام حسین علیہ السلام دے حوالے نال کوئی پیغام عزاداری امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دی عزاداری ساڈے واسطے ایک بہترین سبق ہے بہترین سبق اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام دا دل چ اعتقاد بھی مستقل ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے بہرحال دینی تعلیم جیڑی ہے نا جی وہ سیکھنی وہ انہیں جی میں امام حسین علیہ السلام دی آواز استغاثہ دیتے لبیک آکھن والی گل ہے سبحان اللہ قبلہ والدین دی عزت اور احترام دے حوالے نال کوئی پیغام دے دیو جتنی کو جو والدین نال سلوک کرے سو اتنا اپنی اولاد دی طرفوں اسی قسم دے سلوک دی امید رکھو اگر والدین نال بد سلوکی کرے سو اولاد دی طرف امید رکھو سگواں بدلہ تو دنیا وچ مل سی ہوگی والدین دی اطاعت نہ حکم نہیں آیا حسن سلوک کا حکم آیا وقضا ربوں کا قرآن مجید کی آیت پڑھتا پیا وقضا ربوں کا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اے میرے رسول تیرے رب دا فیصلہ ہو سب تو پہلے میری عبادت اس کے بعد دوسرے نمبر دیتے والدین نال حسن سلوک کرو اطاعت نہ کیوں نہیں حکم آیا ہو سکتا تواڈے والدین تواڈے عقیدے دے نہ ہون لہذا اطاعت نہ اگر تواڈے عقیدے دے ہیں وہ حکم کریں کسی نیکی دا تواڈے تے واجب ہے اس دے مطابق عمل کرنا دا قبلہ امیر المومنین دے حوالے نال کوئی پیغام مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام دے حوالے نال مولا امیر المومنین علیہ السلام دے بڑے ارشاد ارشاد فرمائندے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک سچائی نجات کا ذریعہ ہے اور جھوٹ ہلاکت تے گمراہی دا ہے یا بڑے بہترین زندگی سوارن والے مولا امیر المومنین علیہ السلام دے فرمان ہیں بہت بہترین فرمان جڑے میں خود بھی پڑھتا رہنا اور لوکن بھی میں دسندہ رہنا قبلہ امام زمانہ علیہ السلام دے حوالے نال کوئی پیغام امام زمانہ علیہ السلام دا پڑھیا کتاب ہے میرے کول نجف اشرف دی لکھی ہوئی جی میرے سسر مولانا غلام احمدی صاحب کے بلا میں نیتی آئی اس وچ فرمان بنیا امام علیہ السلام
تے جس وقت ظہور ہو سی ایک شخص 5 دن دے اندر یہودیت نو اس دنیا چ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر دے ذریعے ختم کرے سن. سبحان یہودیت نو سبحان سبحان بیت المقدس وچ تکبیر پڑھن والا پڑھ سی جس نو اقامت آتے ہیں. نماز دا وقت ہو سی, تیاری ہو سی, اقامت پڑھیندی پئی ہو سی. ایک شخص پسینے شرابور وہ ہنپدا ہوئے دوڑدا ہوئے اسی یبن رسول اللہ تھوڑی امداد واسطے حضرت مسیح تشریف لے آئے. سبحان اللہ آسمان تو نازل ہو گئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر چھوڑ کے بیت المقدس صلواتاں تے تکبیر دیاں آوازاں نال گونج پہنچی. سبحان اللہ. باہر نکل سن دوویں معصوم ایک دوسرے دے گل لگ کے روسن. 12ویں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ نو تعزیت پیش کرے سن. اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی بڑا افسوس ہے, بہت دکھ ہے, تھوڑی والدے تے تے الزام لایا گیا جڑا آکھے گا نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی. تے بڑا افسوس ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نو اکسن یبن رسول اللہ بڑا افسوس ہے تہاڈی دادی زہرا دا جنہاں لوگوں محروم کیتا اور انہاں جھٹلایا تہاڈی دادی زہرا نو. بڑا افسوس بڑا دکھ ہے وہ تہاڈی دادی نال بڑے ظلم کیتے گئے, تہاڈے جد پاک نال بڑے ظلم کیتے گئے. دوویں معصوم ایک دوسرے دے گلے چ باہیں پا کے تے گریہ کرے سن. اس دے بعد نماز واسطے ہو سن. 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام آکسن اللہ دے پیغمبر آؤ مصلی تے نماز پڑھ سن. وہ آکسن نہیں تسی خلیفہ محمد ہو, میرے نالوں افضل ہو, تس پڑھ سو. تو دوویں معصوم پھر عام جہاد دا اعلان ہوئے سی دنیا چ جہاد کرے سن. سبحان امام علیہ الصلوۃ والسلام دی اس فوج شامل ہون دی دعا بھی منگنی چاہیے اور اے بھی دعا منگنی چاہیے امام علیہ الصلوۃ والسلام دی میت میں شہادت دا درجہ حاصل ہو. کئی وہ بھی ہیں جڑے دعائیں منگتے رہن پروردگار سن امام علیہ الصلوۃ والسلام دی نا دیتے شہادت دا درجہ حاصل ہو پے. ایک بندہ ہو اس دی روح نو میں ہن بھی دعوت دینا ہوں جس کا نام میرے نام دیتے رکھے گیا میرے تو بعد پیدا ہویا مختار حسین ارائیاں قوم دی 11 چک جنوبی تھانہ کوٹ محمد علاقے رہے آئے اور لاہور پیش نماز آئے اتھے ہی انہوں دی شہادت واقعی ہوئی. یہ انہوں دی خواہش رہی آئی بھئی امام علیہ السلام دے نام دا میں شہید ہوں. انہوں نے وہ شہادت دا درجہ نصیب ہویا تھا شہید. سبحان سبحان. قبلہ امام علی علیہ السلام دے روزے تو امام حسین علیہ السلام دے روزے تک لوگ 40 دے موقع تے 40ویں دے موقع تے پیدل جاندے نے. اس حوالے نال کوئی اپنا اظہار کر دیو. سبحان اللہ. اس تو اندازہ ہی کوئی نہیں ثواب دا کر سکتا, اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. جے یہ تسی اندازہ کرو جڑے اللہ دی دین دی خاطر اپنی جان اپنے پتراں دیاں جاناں اپنے دوستاں دیاں اصحاب دیاں جاناں دے رہے ہیں تو پھر پیغمبر اسلام دا فرمان ان الحسین مصباح الہدا و فلک النجات. بے شک حسین ہدایت دا چراغ اور نجات دی کشتی ہے. بے شک صحیح گل ہے. پاک رسول دا فرمان خداوند عالم دی وحی دے مطابق پاک رسول کے فرمایا اس واسطے
مم بقا علل حسین او ابقا او تباہ کا عارفم بے حق کے ہی وجبت لہ الجنہ جڑا حسین دے حق دی پہچان کریں دے ہوئے ہیں انہاں دے غم وچ رو سی یا روے سی یا رون دی شکل بنے سی اسے تے جنت واجب ہو سی اسی واسطے ارشاد ہویا امام حسین علیہ السلام دی تے پھر امام علیہ السلام خروج کیوں کیتا ساری گل تو ہوئی قربت دی اس ہوئی تے حضرت ارشاد فرمائے میں خروج میں جڑا قیام کیتا میں کوئی اقتدار واسطے نہیں کیتا فساد برپا کرنے نہیں کیتا جنگ واسطے نہیں کیتا میں فتح نصیب نہیں میں اپنی جد پاک رسالت معاب دے دین دی خاطر ایک قیام کیتا تو انہاں دے غم وچ رونا کہ انہاں دی عزاداری کرونی یا کرنی یا غم دی شکل پاؤنی اس دا بہت بڑا ثواب ہے قبلہ مبال والے دن جڑا یہ اہل بیت نو ہی نال کیوں لے کے گئے نے رسول خدا باقی بھی تو لوگ موجود سن اللہ نے صرف خاندان جو لوگ لے جان دا حکم کیوں دیتا ہے ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو میری ذات تو ڈرو میری ذات دے عذاب تو ڈرو فشار قبر تو ڈرو جڑا میری طرفوں ہو سی اور سچے دی سنگت اختیار کرو سچے کون ہیں جنہاں نے عیسائیاں دے مقابلے چن کے بھیجے گیا برے مدینہ چوک معصوم قوم دا فرمان ہویا اپنے خدام نو ونج ساڈا ایک عالم دین ہے ملک ہند ضلع جنگ بہت رجوانا موضوع کا نام ہے اتنے ونج اس کی زیارت کر تر پہ آئے جتھے اڈا سواری تو لتھے اتھے سامنے آئے تے اگے اکھیں تو بہت کمزور ہو چکے آئے علامہ صاحب محمد باقر صاحب دیوار دے نال ہاتھ رکھ کے تے دروازے تو باہر قدم رکھ دے آؤندے ٹیک لا کے ٹردے آؤندے بولے نہیں ہے معصوم قوم دے خدام بولے نہیں 5 قدم دے فاصلے تے آ رہے ہیں علامہ صاحب ہیں کر کے ہاتھ اگاں کر کے آ دین جڑے میری مخدومہ میری سینڈ دے خدام حرم دے کیڑے ویلے دے میں تیرے انتظار پہ کریں دینا او میں نے کرنا سبحان اللہ کہ قبلہ تو ان کے میں پتہ لگا میں نہیں بیان کر سکتا میری مجال نہیں میں نہیں بیان کر سکتا ملے علامہ محمد باقر صاحب